اب جو دلیل آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی، اور میں یہاں بتاؤں کہ یہ آپ کی مرکزی دلیل تھی اس سارے لیکچر میں، شیعہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور وقت افطار کو متنازع بنانے کے لیے، جو اہل سنت کے ہاں کبھی بھی متنازع نہیں رہا، سب کہتے ہیں کہ جلدی کرنا چاہیے، اور 2-3 منٹ تک مطلب احناف نے اگر کہا ہے تو وہ بھی غلطی، ہم اسے بھی درست نہیں سمجھتے۔ تو آپ نے 24 منٹ تک پوری امت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اور مطلب وہ لوگ کہیں گے کہ 24 منٹ تک تاخیر ہو سکتی تو شیعہ بیچارے 10 منٹ کرتے ہیں، ان کا کیا قصور ہوا؟ تو آپ نے ایک بڑا مطلب بلنڈر کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ جو تاخیر کرنے سے منع کیا گیا ہے نا، اس تاخیر پر جو وعید کی گئی ہے وہ وعید تو ہے 25-30 منٹ لیٹ کرنا، اگر 23-24 منٹ تک اگر کوئی لیٹ کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے کہا کہ جلدی سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنا 25-30 منٹ ڈیلے نہ کریں۔ پھر اسی طرح آپ نے کہا 25-30 منٹ ڈیلے کر دینا اس چیز کی ممانت ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جو اہل تشیع کا معاملہ ہے 8 سے 10 منٹ والا، وہ اس کیٹاگری میں فال نہیں کرتا۔ 25-30 منٹ ڈیلے کر دینا اس چیز کی ممانعت ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جو اہل تشیع والا معاملہ ہے 8 سے 10 منٹ والا، وہ اس کیٹاگری میں فال نہیں کرتا۔ مطلب یہ پھر تو آپ کے نزدیک تو 23 منٹ لیٹ کرنے والا بھی اس کیٹاگری میں فال نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا مستحق تو وہ بھی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جلدی کا حکم فرمایا ہے، 23 منٹ لیٹ کرنے والا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا نافرمان نہیں بنتا آپ کے بقول۔ تو مرزا صاحب یہ آپ کہاں بات لے کے جا رہے ہیں؟ اور جو مرکزی دلیل آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اور آپ کی دوگلی پالیسی مرزا صاحب لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کتنا لوگوں کو کہتے ہیں جناب میں دوگلی پالیسی اختیار نہیں کرتا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اپنے حق میں آتی ہے بات تو قبول کر لیتے ہیں، ضعیف روایتیں بھی، اور کسی کے حق میں جا رہی ہو تو صحیح روایتوں کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ ہم آج آپ کو بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ آپ کا اصلی چہرہ کیا ہے، لوگ بھی تو سمجھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، قول و فعل میں تضاد کتنا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں کہ 25-30 منٹ والی بات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متھے لگانے کی کوشش کی آپ نے کہ ان کے ذمہ لگا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر لوگ کہیں گے واہ حدیث میں آ گیا تو لہٰذا ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تارے نظر آنے تک لیٹ کرنا، اس سے مراد 25-30 منٹ والا، یہ تو شوشہ آپ نے چھوڑا ہے۔ محدثین اس کو نہیں مانتے، جیسا کہ ہم آگے عرض کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 8-10 منٹ لیٹ کرنا بھی، یہ بھی تارے نظر آنے کا مصداق ہے۔ 8-10 منٹ آپ لیٹ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب حدیث ہے جو ہم بتانے والے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، اس حدیث کو اگر صحیح مانا جائے تب بھی شیعہ اس حدیث کی زد میں آتے ہیں، جیسا کہ آگے محدثین کے حوالے میں پیش کروں۔ لیکن ہم بالفرض اس کو مان لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کی طرف یہ جو منسوب روایت ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ 25-30 منٹ لیٹ ہو، تو اس حدیث کی سند کیسی ہے؟ آپ نے لکھا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 3 کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح ابن حبان میں 3510، صحیح ابن خزیمہ میں 2061 اور مستدرک حاکم میں 1584 نمبر۔ میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے، لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 3 کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 1 صحیح ابن حبان میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3510 ہے۔ دوسری حدیث صحیح ابن خزیمہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں ان کی صحیح ابن خزیمہ میں ہے 2061۔ تیسرا ریفرنس اسی حدیث کا المستدرک للحاکم میں ہے 1584 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے، یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے۔ لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ کہتے ہیں اہل تشیع جو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس حدیث کے مصداق نہیں بنتے کہ آپ افطاری کو اتنا لیٹ نہ کریں۔ کہتے ہیں وہ اگر لیٹ کرتے ہیں تو حدیث نے انہیں منع ہی نہیں کیا، حدیث نے تو 25-30 منٹ کو منع کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ حدیث ضعیف ہے، اور صرف ہم ہی نہیں ضعیف کہہ رہے، آپ کے اپنے اصول کے مطابق بھی ضعیف ہے۔ محدثین کا اصول ہے، آپ نے بیان کیا صحیح مسلم کے مقدمے کے حوالے سے، مرزا صاحب آپ نے، ہم اس کی درجنوں مثالیں
اگر سینکڑوں بھی اب پیش کرنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے، آپ کے سینکڑوں کلپس بھی ہم صرف اس پہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو مسلسل بار بار آپ کے کلپس لگانا جو ہے وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے، کیونکہ آپ پھر یوٹیوب کی منت سماجت کرتے ہیں۔ یہی تدلیس والا مسئلہ تھا جس کو ہم نے آپ کی دوگلی پالیسی دکھانے کے لیے آپ کے کلپس لگا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تھا، تو آپ نے ہمارا پرانا جو چینل تھا اہل سنت پاکستان اس کو بند کروا دیا تھا یوٹیوب کی منتیں کر کے کہ دیکھیں جی یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے، آپ اس کو بند کر دیں۔ انہوں نے بند کر دیا، تو اس لیے ہم بہت سارے کلپس نہیں، چند ایک تو ہم چلائیں گے۔ ابھی ہم نے وہ طریقہ اپنا لیا ہے، وہ گر ہمارے ہاتھ آ گیا ہے کہ آپ کی اصلیت بھی ہم دکھاتے ہیں، لیکن یوٹیوب ہمیں بلاک نہیں کرتی یا آپ کی منت سماجت اس کام نہیں آتی، اور یوٹیوب ہمیں کوئی سزا نہیں دیتی اس پر۔ تو بہرحال وہ گر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر بالفرض کبھی آپ دوبارہ کامیاب ہو جائیں یوٹیوب کی منت سماجت کر کے ہمارا چینل بند کروانے پر، پھر بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ ویوز شیوز اور سبسکرائبرز ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، ہمارے لیے اصل تو ہماری دعوت ہے، جسے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن قبول کیے جا رہے ہیں۔ اگر آڈینس یا سبسکرائبرز کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں یا نئے سرے سے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ ہمارا یہ مطمع نظر نہیں ہے۔ جس کا یہ مطمع نظر ہے نا کہ ابھی 6 لاکھ ہو گئے ہیں سبسکرائبرز، 10 لاکھ کب ہونے ہیں، 16 لاکھ اور 20 لاکھ کب ہونے ہیں، اور اس بنا پر وہ لوگوں کو کہتا ہے جی ویورشپ جو اردو میں سب سے بڑی میری، یہ بھی جھوٹ ہے مرزا صاحب، آپ کا سب سے بڑی جو ویورشپ ہے اردو میں وہ آپ کی نہیں ہے۔ کتنے اور لوگ ہیں جو آپ سے آگے ہیں اور 3 گنا آگے ہیں، آپ تو ابھی بہت پیچھے ہیں ان سے، اور دعوے آپ کے یہ ہیں کہ سب سے بڑی جو ویورشپ اردو میں وہ میری ہے۔ غلط ہے مرزا صاحب۔ اس کی مثالیں میں آپ کو اگر آپ کہیں گے تو دے دیتا، 1-2 مثالیں میں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہمارے انڈیا کے ایک بھائی ہیں فیض سید صاحب، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، ان کی جو ویورشپ ہے وہ آپ سے بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں سبسکرائبرز تو ان کے 18 لاکھ سبسکرائبرز ہیں مرزا صاحب۔ IRC TV اگر آپ دیکھیں سرچ کر لیں یوٹیوب پہ تو آپ کے 6 لاکھ ہیں، 6.25 لاکھ، ان کے 18 لاکھ ہیں، 1.8 ملین سبسکرائبرز ہیں ان کے۔ تو اس طرح اور بھی لوگ ہیں جن کے سبسکرائبرز اور جن کی ویورشپ آپ سے زیادہ ہے، تو ہم تو اس کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ ہاں کوشش ہے زیادہ ہو جائے، لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے کا فائدہ ہوگا، لیکن ہمارا یہ مطمع نظر یہ بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد ہماری یہ ہے کہ کسی کی اصلاح ہو جائے۔ تو بہرحال اگر ہمارا چینل یہ بھی بند ہو جائے تو ہمیں پھر بھی کوئی فکر نہیں، ہم پھر نیا بنا لیں گے، پھر نیا بنا لیں گے، لوگوں تک ہم دعوت پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کی جو ویڈیوز ہم ضرور لگائیں گے، وہ کلپس جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو شرح صدر تسلی ہوتی ہے کہ واقعی مرزا صاحب نے یہ کہا اور دوگلی پالیسی۔ تو یہ سنیں مرزا صاحب تدلیس کے حوالے سے ہم بتائیں کہ یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس میں امام سفیان ثوری مدلس ہیں، اور یہ روایت ان سے بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے بار بار یہ قاعدہ لوگوں کو بیان کیا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا اس بات پر اجماع موجود ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت بخاری مسلم کے علاوہ قبول نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے۔ جب تک سماع کی تصریح نہ کرے وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اور آپ نے اس حوالے سے کیا کیا کہا ہوا ہے میں ذرا وہ اشارہ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام اعمش اس میں مدلس ہیں، لہٰذا یہ حدیث ہوئی ضعیف، اور یہ امام مسلم نے بھی لکھ دیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس کی آنے والی روایت کے ضعیف ہونے پر سب محدثین کا اتفاق ہے جب تک سماع کی تصریح نہ مل جائے۔ تو محدثین تو سب متفق ہیں کہ مرزا صاحب آپ کی پیش کردہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ محدثین تو متفق ہیں، سماع کی تصریح آپ تلاش کر کے لائیں، آپ کے لیے قیامت تک کا وقت ہے، آپ سماع کی تصریح تلاش کر کے لائیں، ورنہ مانے کہ میں نے دوگلی پالیسی اپناتے ہوئے پہلے اپنے خلاف آئی آمش کی تدلیس والی روایت تو کہا کہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے اور محدثین کا اتفاق ہے یہ ضعیف ہے، اور خود اپنے حق میں آئی تو اس کو 2-3 اہل علم جو موجودہ دور کے ہیں ان کا حوالہ دے کے کہ فلاں نے صحیح کا فلاں نے صحیح کا، لہذا صحیح ہوگی۔ ادھر محدثین کا اتفاق ہے اور ادھر 1-2 کے حوالے دے کے آپ اسے لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ دھول جھونکنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا یہاں ایک کڑوی گولی ہے جی اہل حدیث بھائیوں کے لیے، وہ جو روایت ہے نا فلاں روایت وہ بھی ضعیف ہے، اس میں اعمش مدلس ہے۔ پھر آپ نے کہا اس میں حسن بصری مدلس ہیں، پکی ضعیف روایت ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت بغیر سماع کی تصریح کے ضعیف ہوتی ہے، لہٰذا یہ آپ کا فرمان ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی جعلی ہے، رسول محدثین کے مطابق بھی جعلی ہے۔
مرزا صاحب حسن بصری کی تدلیس ہو تو روایت جعلی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسے قرار ہی نہیں دیا جا سکتا۔ تو امام سفیان ثوری کی بھی تدلیس ہو تو پھر یہ روایت کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بن سکتی ہے؟ پھر کیسے اس کو آپ اپنی دلیل بنا سکتے ہیں؟ اصول محدثین کے مطابق آپ کے بقول یہ روایت جعلی ہے۔ جعلی روایت خود جسے آپ جعلی مانتے ہیں اسے لوگوں کو پیش کرتے پھرتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا جی فلاں نے، علامہ البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا، یہ کہا نا آپ نے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو روایت تھی جس کو حسن بصری رحمہ اللہ کی تدلیس کی وجہ سے آپ نے ضعیف ثابت کیا، اور آپ نے کہا کہ شیخ البانی نے جو اسے حسن کہہ دیا ہے وہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے اور حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کر کے بالکل ان کا موقف باطل ہے۔ مرزا صاحب آپ کے خلاف کوئی روایت آئے یا آپ کو پسند نہ آئے وہ روایت، تو حسن بصری کی تدلیس کی وجہ سے اس سے صرف نظر کریں علامہ البانی تو ان کا موقف باطل ہے، لیکن اگر آپ کے حق میں آئے شیعہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اہل سنت کے خلاف کسی روایت کو پیش کرنے کے لیے اگر آپ کے حق میں آئے تو پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ پھر علامہ البانی رحمۃ اللہ کا موقع بالکل ٹھیک ہے اور لوگوں کو وہی دکھا کر دھوکہ دینے کی کوشش آپ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ پکی ضعیف روایت ہے، عامش عن سے بیان کی ہے اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا اجماع ہے مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اور اس سے آگے مرزا صاحب ذرا دل تھام کے بیٹھیں، ذرا سنیں، آپ اپنے الفاظ سنیں کہ امام سفیان اور امام اعمش تو امام المدلسین ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ اور سفیان ثوری اور اعمش یہ دو امام المدلسین ہیں، کیونکہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے۔ یہ سب سے ورس ترین قسم ہے تدلیس کی۔ ہم نے کہا باقی تو بیچارے چھوٹے چھوٹے مدلسین ہیں، امام اعمش اور امام سفیان ثوری تو امام المدلسین ہیں، ان کی تدلیس ورس ترین بدترین تدلیس ہے۔ یہ ضعیف راویوں سے بھی روایت کرتے ہیں۔ یہ کب کہا آپ نے؟ جب آپ کے حق میں نہیں تھی مرزا صاحب، اور یہی سفیان ثوری اسی روایت میں جس کو آپ نے محور اور مدار بنایا ہے سارے اپنے سارے لیکچر کا، اس روایت میں یہی سفیان ثوری عن سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ ورس ترین تدلیس بھی آپ نے چھوڑ دی۔ اور امام المدلسین جن کو آپ نے قرار دیا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان کی روایت بھی معتبر ہو گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے۔ یہ مرزا صاحب حوالہ ہے، اگر آپ کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہے آپ رجوع ریکارڈ کروائیں، آپ توبہ کریں، لوگوں کو بتائیں میری غلطی تھی میں مانتا ہوں، اور حق کو قبول کر لیں آپ۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا اپنا قول ہے، آپ نے کہا اس میں سفیان ثوری مدلس ہے، ہم ایک اصول رکھیں گے دوغلی پلیسی نہیں کہ تمہاری ہے تو ہم نے نہیں مانی، ہماری ہے تو تم نے نہیں مانی۔ آپ نے کہا کہ ہم دوغلی پلیسی نہیں اپنائیں گے، سفیان ثوری مدلس ہے لہذا اس کی روایت کو ہم ضعیف ہی کہیں گے۔ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے، ہم ایک اصول رکھیں گے دوغلی پالیسی نہیں کہ تہاڈی ہے تے اسی نہیں مننی، ساڈی ہے تے تسی نہیں مننی، نہیں، ایک اصول۔ مرزا صاحب یہی سفیان ثوری، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی باتیں بندے کی زبان سے نکلوا دیتا ہے اور پھر اس کو شرمندگی بھی اس پر اٹھانا پڑتی ہے، یا پھر اگر وہ رجوع کر لے تو یہ اس کی بہادری ہے۔ اگر اپنی غلطی پر دوغلی پالیسی پر ڈٹا رہے تو یہ شرمندگی ہے، اور اگر وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، اعلان کرے میری غلطی تھی، یہ اس کی دلیری ہے، وہ کہے کہ میری غلطی تھی میں نے مان لی۔ تو مرزا صاحب یہ آپ کے لیے امتحان ہے، یہ جو کڑوی گولی آپ اہل حدیث بھائیوں کو دے رہے تھے نا، یہ کڑوی گولی آپ کے لیے ہے، اور یہ تو بڑی مصیبت ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ آزمائش جو آپ کہتے ہوتے ہیں نا کہ فتنہ بمعنی آزمائش بھی ہوتا ہے، یہ کلپ جو آپ کا ہے آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کی روایت جو ہے نا تدریس والی ضعیف ہوتی ہے۔ ہم ابھی اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں تو ہم اپنا اصول ہمیشہ ایک ہی رکھیں گے، دوغلی پلیسی نہیں اپنائیں گے، لیکن یہاں تو مرزا صاحب آپ نے اپنا لی، یہاں تو دوغلی پلیسی آپ نے اپنا لی ہے، لہٰذا آپ توبہ کریں، رجوع کریں، ریکارڈ کروائیں، بتائیں لوگوں کو۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں منتیں کرتا میرا نام لو، میں نے کبھی بھی، پھر میں اللہ سے ہدایت کی دعائی کروں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں کئی دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات واضح کر چکا ہوں اور علل اعلان آن دی ریکارڈ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مرزا صاحب آپ ہمارا نام بالکل نہ لیں، آپ رجوع کریں،
لیکن آپ کا اپنا موقف یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رجوع کیا جائے اس کا نام لینا چاہیے. یہ بات میں نے اس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ آپ کا اپنا موقف یہ ہے کہ آپ اپنے موقف کے مطابق شرمسار ہوں، لیکن ہمارا یہ مطالبہ آپ سے قطعاً نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حق کی طرف رجوع کریں، کبھی زندگی میں کبھی ہمارا نام نہ لیں. ہمیں اپنا نام لینا بالکل بھی آپ سے کوئی اس کا مطالبہ نہیں ہے. آپ بھی تو تحقیق پسند بنے نا، حق پرست بنے. جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو آپ اس کو تسلیم کریں، اعلان کر دیں کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اور ہم تو یہ مطالبہ بھی آپ سے نہیں کرتے کہ آپ لکھیں کہ رجوع ڈیو ٹو حافظ ابو یحییٰ نور پوری. اگرچہ آپ یہ کہتے ہیں کتنی بے شرمی کی بات ہے. آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کہا کہ میری بات سن کر مفتی صاحب نے رجوع کیا، لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں مرزا محمد علی انجینئر کی وجہ سے رجوع کر رہا ہوں. اور اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ میں یہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ میں نے انجینئر کا کلپ سن کے توبہ کی ہے، کیونکہ پچھلے کلپ میں تو تم نے نہیں مانا ہوا تھا. تو مرزا صاحب آپ نے بھی اپنی کئی غلطیوں سے رجوع کیا ہماری وجہ سے. قرآن کریم کی آیات آپ نے ٹھیک کی، قرآن کریم کی آیات کے ترجمے آپ نے ٹھیک کیے. ہم کہتے ہیں آپ حق کی طرف رجوع کر جائیں. تو یہ جو آپ نے دوگلی پالیسی اپنا لی ہے اس روایت میں، شاید آپ کے ذہن میں وہ نہیں تھا، وہ کلپ آپ کو بھول گیا ہوگا، یا یہاں سفیان ثوری کی ان دیکھے بغیر ہی، سماع کی تصریح تلاش کیے بغیر ہی آپ نے روایت پیش کر دی.